سپاہی بمسی دوان کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نویان اور سپاہی بواج غدار کو باندھو اور جانے کی تیاری بھی کرو۔ اور یہاں پر نویان ارطغرل کو کہتا ہے کہ تم اپنے بھائی گندوگدو کی طرح مجھے زندہ چھوڑ کر بہت ہی بڑی غلطی کرو گے، اور یاد رکھو اگر میں یہاں سے بچ کے نکل گیا اور تم نے مجھے نہ مارا تو میں تمہیں اور تمہاری تمام نسلوں کو مٹا دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد ارطغرل یہاں سے ان کو لے کے چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو یہ دکھایا گیا ہے کہ سلجان خاتون اپنی بہن گوبجی کی قبر پر بیٹھی ہوئی ہیں اور فاتحہ پڑھ رہی ہیں، اور ان کے پاس گندوگدو صاحب آ جاتے ہیں، اور گندوگدو جب دیکھتے ہیں کہ سلجان خاتون رو رہی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو، ہم تمہاری بہن گوبجی کے خون کا انتقام لیں گے۔ اور آگے سے وہ گوبجی سلجان خاتون کہتی ہے کہ پہلے میں نے اپنے تین بچوں کو اپنا دودھ پلائے بنا ہی دفن کر دیا، اور اب اس کے بعد اپنی روح میں شامل بہن گوبجی کو دفن کیا ہے، اور یہ میرے لیے بہت ہی بڑا دکھ ہے۔ اور اس کے بعد یہاں سے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں کہ حلیمہ سلطان قلین بنانے والی جگہ پر عورتوں سے ملتی ہیں اور عورتوں کا حال جو ہے وہ معلوم کرتی ہیں، اور عورتوں کو جو ہے وہ بازنطینی سرحد پر جانے کے لیے ہجرت کرنے کے لیے رضامند کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ بازنطینی سرحد پر جا کے ہمارے مویشی وغیرہ جو ہیں وہ اچھی تعداد میں بک سکیں گے، اور ہمارے قلین اور بھی زیادہ خوبصورت بھی بنیں گے اور زیادہ تعداد میں بک بھی سکیں گے۔ اور اس کے بعد یہاں پر جب حلیمہ سلطان عورتوں سے یہ کہہ رہی ہوتی ہیں تو سلجان خاتون جو ہے وہ پاس آتی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کچھ سنائی تو نہیں دیتا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ سلجان خاتون حلیمہ سلطان کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں میری بہن تم ان خواتین کو کیا کہہ رہی تھی۔ اور یہاں پر جو ہے وہ حلیمہ سلطان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ جو ہے نا وہ میں بازنطینی سرحد پر عورتوں کو ہجرت کرنے کے لیے رضامند کر رہی تھی۔ اور یہاں پر پھر جو ہے وہ سلجان خاتون رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اپنی ایک بہن گوبجی کو تو اب کھو دیا، اور لیکن اب میں دوسری بہن حلیمہ کو نہیں کھونا چاہتی، اور روتی ہیں اور یہ بھی کہتی ہیں کہ تم ارطغرل کو سمجھاؤ کہ جو ہے وہ دو قبیلوں کو جو ہے نا وہ دو گروہ میں نہ تقسیم کرے۔ اور لیکن کیونکہ حلیمہ سلطان نے ارطغرل کا ہی کہنا ماننا ہوتا ہے، اسی لیے وہ پھر یہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اور جب یہ کہہ رہی ہوتی ہیں تو پھر جو ہے وہ آئمہ خانم یہ سب جو ہے وہ پاس آتی ہیں اور دیکھتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ سلجان خاتون سے اصل معاملہ معلوم کرتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ سلجان خاتون آئمہ خانم سے بھی کہتی ہیں کہ خدا را امی جان یہ سب ہونے سے بچا لیں تاکہ قبیلہ جو ہے وہ دو گروہ میں نہ تقسیم ہو سکے، اور میں اپنے بہن حلیمہ سلطان سے بھی علیحدہ نہ ہو سکوں۔ اور پھر جو ہے وہ آئمہ خانم کو بھی غصہ آ جاتا ہے، اور وہاں پر یہ دکھایا گیا ہے کہ ترگت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غصے میں آتا ہے، اور وہ پاس بیٹھے بنسی اور دوان جو ہے وہ ترگت کے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بائی کو چاہیے کہ نویان اور سپاہی بواج کو یہاں پر ہی مار دیں، ترگت سے ہی کہہ رہا ہے۔ اور وہاں پر جو ہے وہ دوان جو ہے وہ یہ کہتا ہے بمسی سے کہ بائی نے جو کچھ بھی سوچا ہوگا وہی ہمارے لیے درست ہوگا۔ اور وہاں پر ترگت جو ہے وہ قریب بیٹھا ہوتا ہے، اور ترگت کو اپنی بیوی آئکس اور اپنے بابا دلی دمیر کی موت جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے، اسی لیے پھر وہ غصے سے اٹھتا ہے اور اپنے بھائی ارطغرل کے ساتھ جو ہے وہ مخاطب ہوتا ہے اور خوب جھگڑا بھی کرتا ہے کہ بھائی سب سے پہلے آئکس کے بعد جو ہے وہ میرے بابا، اور پھر اب گوبجی کے بعد تتگین صاحب کی موت کافی نہیں تھی، آپ یہاں ان دونوں کو یہاں پر ہی مار دیں۔ اور کیونکہ ترگت جو ہے وہ اسے انتقام کی آگ جو ہے وہ جلائی جا رہی، اسی لیے وہ یہ سب کچھ کہتا ہے۔ اور آگے سے جو ہے نا وہ ارطغرل ترگت سے کہتا ہے کہ میرے بھائی غصے پر صبر کرو، کیونکہ اگر ہم نے ان سب کو یہاں پر ان دونوں کو یہاں پر ہی مار دیا تو پھر ان تمام قربانیاں ضائع چلی جائیں گی، کیونکہ سعادتین کوپیک پھر ریاست کو اندر سے ہی کھائی جا رہا ہے۔ ہم ان دونوں کو بطور گواہ بنا کر سلطان علاء الدین کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں گے۔ اور وہاں پر سعادتین کوپیک اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے، وہ کہتا ہے جلدی سے سرتکین کو بلوا کے لاؤ تاکہ سرتکین کو جو ہے وہ ارطغرل کے خلاف جو ہے پٹیاں پڑھائی جائیں، اور کہا جائے کہ ارطغرل کو جلد ہی میرے سامنے لے کے آؤ اور شہزادہ یگی
یگی کو مار دو، تاکہ یہ سب جو ہیں وہ ارطغرل نعیان اور سپاہی بواج اور شہزادہ یگید کو لے کے سلطان علاء الدین کے سامنے پیش نہ ہو سکے، اور اگر پیش ہو گیا تو پھر تو سعد الدین کوپے کی راتوں کی نیند کو بھی حرام کر دے گا۔ پھر حلیمہ سلطان کے پاس آئمہ خانم آتی ہیں اور کہتی ہیں سلجان خاتون نے مجھے جو کچھ بھی بتایا کیا یہ سچ ہے؟ تو آگے سے حلیمہ سلطان کہتی ہیں جی امی جان یہ سب کچھ سچ ہی ہے۔ تو پھر جو ہے وہ آئمہ خانم بہت ہی غصے کے ساتھ جو ہے نا وہ حلیمہ سلطان کے ساتھ بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم اور ارطغرل کیا چاہتے ہو کہ قبیلے کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے اور سلیمان شاہ کی امانت دو گروہ میں تقسیم ہو جائے؟ تو پھر جو ہے وہ حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ اگر آپ سے یہی کچھ سلیمان شاہ نے کہا ہوتا تو بطور بیوی جو ہے وہ آپ یہ اپنے شوہر کا حکم نہ مانتی۔ تو آگے سے جو ہے نا وہ آئمہ خانم کہتی ہیں کہ میں ضرور مانتی، لیکن میں کیونکہ قبیلے کا سربراہ کے طور پر ہوں، اسی لیے مجھے بتائے بنا تم یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہو اور عورتوں کو بازنطینی سرحد پر جانے کے لیے ہجرت کرنے کے لیے قائل کیسے کر سکتی؟ اور پھر اس کے بعد سنگور تکین دکھایا گیا ہے۔ سنگور تکین بچوں کو تیر چلانے کا طریقہ بتا رہا ہوتا ہے اور یہاں پر گندوگدو بھی آ جاتا ہے، اور گندوگدو کو دیکھ کر جو ہے وہ سنگور تکین جو ہے نا وہ گندوگدو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی بھائی کہیے کیا کہنا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ گندوگدو جو ہے نا وہ آ کے کہتا ہے کہ ارطغرل نے حلیمہ سلطان سے یہ کہا کہ تم جو ہے وہ جنگجو کی بہنوں اور بیویوں کو جو ہے نا وہ یہ بات بتاؤ کہ ہمیں جو ہے نا بازنطینی سرحد پر ہجرت کرنی چاہیے۔ اور اس کے یہ سن کر جو ہے وہ سنگور تکین بھی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ راستے سے بھٹک گیا ہے، ہمیں اس کو جو ہے نا اس کو تلاش کر کے اور اس سیدھی راہ دکھانی چاہیے، اور وہاں پر شہزادہ یگید کو جو ہے وہ سلطان علاء الدین کے پاس جو ہے نا پیش ہونے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ مار دینا چاہیے، جیسا کہ سعد الدین کوپیک نے جو ہے وہ سنگور تکین کو سب کچھ کہا ہوتا ہے۔ کیکلی کی اماج گاہ کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے، کیونکہ ایک بار جو ہے وہ گندوگدو وہاں گیا تھا اور جب جو ہے وہ ارطغرل کی جان بھی بچائی گئی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ گندوگدو سے جو ہے نا وہ پوچھتا ہے سنگور تکین اگر بھائی آپ کو پتہ ہے کہ ارطغرل اس وقت کہاں پر ہے تو مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں اس کے پاس جا سکوں اور اس کی رہنمائی بھی کر سکوں۔ اور پھر جو ہے وہ گندوگدو نہیں بتاتا، لیکن یہاں پر سنگور تکین کافی مرتبہ کہتا ہے کہ گندوگدو کو کہ اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم ہے تو ہمیں قبیلے کو جو ہے نا دو گروہوں میں تقسیم ہونے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ ارطغرل کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ پھر جو ہے وہ سعد الدین کوپیک دودرگا قبیلے کے چند معززین کو بلاتا ہے تاکہ ان کو بھی غداری پر اکسایا جا سکے، اور ایک معززین کو شرفیاں دیتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ دودرگا قبیلے کا سردار بنے اور جو سعد الدین کوپیک چاہے وہ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد ابن العربی دکھائے گئے ہیں۔ ابن العربی شہزادہ یگید کو کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے جس عمر میں غداری کو کچلا ہے یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اور اللہ تمہیں ایسی مزید راہیں دکھاتا رہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ آرتھو کو آ جاتے ہیں، اور آرتھو کو جب جو ہے وہ نیان اور بواج کو دیکھتے ہیں یہاں پہ، اور ارطغرل سے کہتے ہیں کہ بھائی آخرکار پھر آپ نے کامیابی حاصل کر ہی لی۔ تو آگے سے جو ہے وہ ارطغرل کہتے ہیں کہ ابھی نہیں آرتھو صاحب، ابھی تو ان کو سلطان علاء الدین کے سامنے پیش کرنا ہے اور سعد الدین کوپیک کا اصلی چہرہ صاحب کے سامنے لے کے آنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارطغرل جو ہے وہ آرتھو سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے قبیلے کے کیا حالات و واقعات ہیں، اور پھر جو ہے وہ آرتھو کہتے ہیں کہ قبیلے کے معززین نے جو ہے وہ جرگہ طلب کیا ہے تاکہ جو ہے وہ قبیلے کا سربراہ جو ہے منتخب کیا جائے۔ اور پھر جو ہے وہ ارطغرل کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ قبیلے کا سردار بن جائیے گا، دودرگا قبیلے کا سردار آپ بن جائیے گا، اور پھر ہم بازنطینی سرحد کی طرف جو ہے وہ ہجرت کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آرتھو قبیلے واپس چلے جاتے ہیں، اور آخر میں جو ہے وہ ترگت دکھایا گیا ہے کہ ترگت آئکس اور اپنے بابا دلی دمیر کی قبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ترگت بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کا جو ہے وہ آئکس کا بدلہ نہیں لے سکا اور نیان کو نہیں